العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سورہ مریم کی تلاوت ہم نے 16ویں پارے میں سنی۔ سورہ مریم جو ہے وہ بنیادی طور پر جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ ان کا تذکرہ جو ہے اس کے اندر بنیادی طور پر جو ہے وہ آیا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کا جو ہے وہ رد فرمایا ہے، اور عیسائیوں کی جو ہے ان کے عقیدہ تثلیث کی، ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے کہ تین جو ہے وہ خدا ہیں، اس کا اللہ رب العزت نے جو ہے وہ رد فرمایا ہے۔ اور شروع جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کے ذکر سے فرماتے ہیں، جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو تھے دو روایات آتی ہیں کہ ایک میں آتا ہے کہ خالو تھے، ایک میں آتا ہے کہ کزن تھے۔ البتہ جو ہے ان کی جو حضرت مریم کی کفالت تھی وہ ان کے ذمے تھی، اور حضرت زکریا کو بھی جو ہے اللہ رب العزت نے بڑھاپے کے اندر جو ہے وہ اولاد عطا فرمائی، جب کہ حضرت زکریا جو تھے وہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی جو بیگم تھیں وہ بھی بانجھ ہو چکی تھیں، تو اس حالت میں اللہ رب العزت نے ان کو اولاد عطا کی۔ تو اس میں اللہ ان کا تذکرہ لکھتے ہیں کہ حضرت زکریا جو تھے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ جی میں کبھی بھی آپ سے جب بھی آپ سے دعا کی ہے، میں کبھی بھی آپ سے دعا کر کے مایوس نہیں ہوا۔ تو اس دعا یعنی پوری امید کے ساتھ اللہ رب العزت سے جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں، حالانکہ دنیاوی اسباب میں سے کوئی سبب جو تھا وہ موجود اس وقت نہیں تھا، لیکن پھر بھی امید سے جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں۔ اور دعا کرنے کے بعد اللہ رب العزت جب ان کو فرشتے کے ذریعے سے بشارت دیتا ہے تو حیران ہوتے ہیں، اور حیران ہو کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ جی میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ، تو آپ مجھے کیسے عطا کریں گے؟ یعنی تھوڑی دیر پہلے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے عطا فرما، مجھے امید ہے، اور پھر جو ہے حیرانی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہے کہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ انسان جب ما فوق الاسباب کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام کے اندر بھی، کیونکہ وہ بشر تھے، انسان تھے، وہ کہ ان پہ وحی آتی تھی، لیکن وہ ایک بشری جو ان کا تقاضا تھا تو وہ ان کے ساتھ بھی جڑا ہوا تھا، اور وہ بھی اس پہ حیران ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے جو ہے نشانی مقرر کر دیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ نشانی مقرر کی کہ آپ 3 راتیں جو ہے وہ گفتگو نہیں کر پائیں گے مگر اشارے کے ساتھ۔ اور پھر جو ہے ہم آپ کو یحییٰ کی جو ہے بشارت دیتے ہیں، اور یحییٰ ایسا بچہ ہوگا کہ اس نام کا جو بیٹا ہے وہ اس سے پہلے کبھی ہم نے جو ہے کسی کو نہیں دیا، اور فرمایا کہ یہ بابرکت ہوگا، اس کے جس دن یہ پیدا ہوگا، جس دن یہ فوت ہوگا وہ دن سلامتی والے ہوں گے، اور ہم اس کو جو ہے بڑی عزت دیں گے، اور اس کو علم اور حکمت سے جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس کا ذکر کرنے کے بعد جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ حضرت مریم کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت مریم بھی جو ہے وہ ایک مسجد کے ایک گوشے کے اندر معتکف ہو گئی، اور وہ اسی میں جو ہے وہ رہا کرتی تھیں، اور وہ انہوں نے اس گوشے کے اوپر جیسے اعتکاف میں ہوتا ہے کہ پردہ لگا لیتے ہیں، تو وہ ایک پردہ کر کے اس میں رہا کرتی تھیں۔ تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت مرد جو ہے وہ ان کے پاس ہے، اور دراصل فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں ان کے پاس آتا ہے، تو وہ دیکھ کے اس کو ڈر جاتی ہیں، وہ دیکھ کے ان کو کہتی ہیں کہ جو ہے اگر میں اللہ سے یعنی اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے، اگر تم جو ہے اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے دیکھ کے پریشان نہ ہوں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اور میں یعنی فرشتہ ہوں، اور میں آپ کو جو ہے اس بات کی بشارت دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو وہ حیران ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ بیٹا کیسے ہوگا، جب کہ مجھے تو نہ کسی مرد نے چھوڑا، نہ تو میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اسی طرح اللہ کا جو حکم ہے وہ جب صادر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بس کن کہتے ہیں فیکون، وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اور حضرت مریم پھر جو ہے ان کو حمل ٹھہرتا ہے، اور پھر جو ہے حضرت مریم یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا جب وقت آتا ہے تو وہ ایک بالکل آبادی سے یا لوگوں سے دور چلی جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھجور کا درخت جو ہے متعین کر دیتا ہے، ان کے لیے ندی جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے، اور پھر وہ کھجور کو ہلاتی ہیں، تنے کو ہلاتی ہیں تو اوپر سے کھجوریں گرتی ہیں، اور نیچے سے پانی گزر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف ہی پیغام بھیجتے ہیں کہ تم ٹھنڈا پانی پیو اور کھجوریں کھاؤ اور پریشان جو ہے وہ نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ جب پیدا ہو جاتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کو اٹھا کے اپنی قوم کے پاس جاتی ہیں، تو ان کی قوم ان کے پر الزام تراشی کرتی ہے کہ مریم تم تو ایسی عورت نہیں تھی، نہ تمہارے والدین جو تھے وہ ایسے برے تھے، تو تم نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت مریم نے جو ہے کچھ بھی نہیں کہا، اور حضرت مریم نے بس حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا، تو وہ شیر خوار بچے جو حضرت عیسیٰ تھے وہ بولنا شروع ہو گئے، اور وہ بولتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ اللہ کا پیغمبر ہوں، اور مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی بنایا ہے، اور مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے کہ میں نماز اور زکوٰۃ کو جو ہے وہ قائم کروں، اور جب تک میں زندہ ہوں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں، اور جس دن میں پیدا ہوں اور جس دن میں فوت ہوں گا اس پہ سلامتی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ عیسیٰ یہ بچہ کون ہے؟ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی حضرت عیسیٰ، کیونکہ عیسائی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کو اس لیے خدا مانتے تھے کہ ان کی جو پیدائش تھی وہ ایک معجزانہ اعتبار سے ہوئی ہے،
تو وہ ان کو خدا مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس میں پورا ان کی ہسٹری بتا رہے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ اللہ کے جو ہے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ زکریہ کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زکریہ کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ما فوق الاسباب طور پہ اولاد عطا کی ہے. یعنی زکریہ کو بھی جو حضرت اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام دیے وہ بھی کوئی اسباب کے تحت تو نہیں تھے، وہ بھی ما فوق الاسباب تھے. تو اس کو تو تم اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، یا یحییٰ کو تو تم خدا نہیں کہتے، یا اس کو تو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے. اسی طرح آدم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے جو ہے بنایا، تو اس کو تو تم اللہ کا بیٹا نہیں کہتے. تو حضرت عیسیٰ کو تم صرف حضرت عیسیٰ ہی کو کیوں اللہ کے بیٹا کہتے ہو؟ تو یہ تمام دلائل دے کے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عقیدہ تثلیث کا، ٹرینٹی کے عقیدے کا، اللہ کے علاوہ جو الہ بناتے تھے اس کا جو ہے وہ رد کر دیا. اس کے بعد بڑی تفصیل سے حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنے والد صاحب اپنے والد آزر کو جب دعوت دیتے ہیں تو کس خوبصورت طریقے سے جو ہے ان کو دعوت دیتے ہیں. اور ان کے والد آزر کفر و شرک میں مبتلا ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ یعنی بہت ہی اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ جو ہے گفتگو کرتے ہیں. یعنی کفر و شرک کے باوجود ان سے حضرت ابراہیم نے نہ بدتمیزی کی، نہ ہی کوئی ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے، بلکہ یا ابتی، اے میرے ابا، اے میرے ابا، بڑے محبت کے ساتھ جو ہے اپنے والد کو پکارتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ جو ہے ان بتوں سے کی پرستش جو ہے وہ باز آ جائیں. لیکن پھر جب وہ باز نہیں آتے تو پھر وہ کہتے ہیں، بلکہ ان کا بات کہتا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں رجم کر دوں گا. تو پھر حضرت ابراہیم وہاں سے نکل آتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ ان سے کنارہ کش ہو گیا تو پھر ہم نے اسے اسحاق بھی دیا اور یعقوب بھی دیا. مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دے لیں اور اس کے اوپر اتمام حجت کر لیں اور پھر بھی وہ آپ کی بات نہ مانیں تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ان سے کنارہ کر لیں، کیونکہ پھر اگر آپ کنارہ نہیں کریں گے تو اگلے کی بری صحبت کا اثر آپ کے اوپر جو ہے وہ مرتب ہوگا اور آپ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جائیں گے. اسی طرح پھر آگے اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت اسماعیل کا اس میں تذکرہ فرمایا، حضرت ادریس کا ذکر فرمایا، حضرت نوح کا اجمالی طور پہ جو ہے وہ ان کے ذکر فرمایا کہ یہ تمام جو تھے وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ جو تھے وہ پیغمبر تھے. اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے. سورہ طٰہٰ میں شروع میں اللہ فرما دیا کہ ہم نے یہ قرآن مجید آپ پہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑتے، کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غمزدہ ہوتے تھے اگر وہ کسی کو دیکھتے کہ وہ ایمان نہ لے کے آئے تو بڑا اداس ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے اللہ سے. تو یہ نصیحت وہی حاصل کرے گا جو اللہ رب العزت سے جو ہے وہ ڈرتا ہے. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کا بڑا تفصیل سے جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے. اس میں کیونکہ تفصیل سے کافی لمبا ذکر ہے، کچھ 2-3 باتیں جو اہم اس میں کرنے والی ہیں. 3 موقع کے اوپر یہاں پہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب آزمایا تو حضرت موسیٰ کو ڈر پیش ہوا، یعنی حضرت موسیٰ کو خوف لاحق ہوا. اور 3 موقع پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا لا تخف، کہ موسیٰ ڈرو مت. بتلانا یہ مقصود ہے کہ نبی اور پیغمبر ہونے کے باوجود بھی ایک انسانی فطرت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر خوف جو ہے وہ آتا ہے. وہ انسان وہ قطعی طور پہ اس کی بزدلی کی نشانی نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ نے پہلی بار جب سام کو دیکھا جو ان کا موجود تھا تب وہ ڈرے. حضرت یعنی فرعون کے پاس جب جانے کا کہا گیا تب وہ ڈرے اور تب کہا کہ وہ فرعون تو بڑا ظالم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پہ یہ کہا کہ موسیٰ لا تخف، تم ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں جو ہے وہ غالب کرے گا. تو یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کسی خوف زدہ چیز کو دیکھے تو اس کو خوف لاحق ہوتا ہے. اس سے قطعی طور پہ یہ معنی نہیں کہ انسان جو ہے وہ بزدل ہے یا وہ اس کی کوئی بہادری یا اس کی چیز کے جو ہے خلاف. اسی میں وہ دعا بھی آتی ہے کہ حضرت موسیٰ جب فرعون کے پاس گئے تو انہوں نے یہ دعا کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اللہ میرا سینہ کھول، میرا معاملہ آسان کر، میری زبان کی گرہ کھول دے، میری بات کو جو ہے وہ یعنی اگلے لوگوں کے لیے سمجھنے والی وہ میری بات جو ہے وہ ہو جائے. اور اس طریقے سے حضرت موسیٰ کا بہت تفصیل کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ذکر فرمایا، ان کی تمام نعمتوں کا بھی. اور پھر سامری کا جو ہے وہ ذکر ہے. سامری وہ شخص تھا کہ جس نے بچھڑے کو جو ہے وہ عبادت کے لیے پیچھے سے جو ہے وہ بنا لیا تھا اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب دیا دنیا میں کہ اس کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ وہ پوری زندگی بڑی تڑپ تڑپ کے اس نے گزاری. اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کا عذاب تھا اور آخرت کے اندر ہم اس کو مزید عذاب دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس و حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے ذکر فرمایا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.